رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ دیکھیے، اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف ریچولس، اسلام رسموں کا مذہب کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ ہر رسم کے پیچھے ایک روح ہے، اور اگر اس کام میں سے، اس عمل میں سے اس روح کو نکال دیا جائے تو ایک خالی پولی جو ہے ایک رسم باقی رہ جاتی ہے، ایک میت ہے جس میں سے روح نکال دی گئی ہے۔ لیکن یہ کیوں سنت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ میرے ابی ابراہیم، یہ تمہارے جد و امجد ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے، اور یہ سنت کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے زندہ رکھنا ہے کہ یہ جب عید آتی ہے تو ہم کو بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی، ان کی وہ قربانیاں، ان کا وہ ایثار، وہ سب یاد کرایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کیا، تم تو ان کے ماننے والے ہو، تم کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال انی جاعلک للناس اماما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ جاری و ساری، اور یہ اتنا افضل عشرہ ہے کہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، علماء کرام کی تشریحات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں پورے اسلامی کیلنڈر میں سب سے زیادہ فضیلت والی اور اہمیت کی حامل ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ ذی الحج کے پہلا عشرہ 10 دن کے دن ویسے ہی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس عشرے میں نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ اس عشرے میں نیک کام کرنا۔ اور اگر آپ سورۃ الفجر کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں تو اس میں جو عشر کا جو مضمون آیا ہے اس کی تشریح اور تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے یہی بات کو دہرائی۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اسی عشرے مبارک سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اس عشرے کی اہمیت، اور کیا ہم اس عشرے کے ہر وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے، اور اس کے اوپر کچھ مزید باتیں انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن سب سے اہم ترین بات جو میں نے علامہ اقبال کا جو شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج میرے خطبے کا لب لباب وہی ہے۔ اور جب ذی الحج کی بات آتی ہے تو حج کی بات آتی ہے، حج کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو دیکھیے قرآن مجید جو پڑھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں، میں یہ لفظ اس کے سامنے آگے اور لا رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اپنے کلام میں 2 نبیوں کی زندگی کو مثالی زندگی کہا ہے۔ ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور یہی بات ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ تو ہمارے پاس میں دو رول ماڈلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیش کیے، اور جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی، کیوں اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اتنے محبوب ہوئے کہ انہیں خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ ان کی زندگی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اس لیے حضرت ابراہیم کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کو اپنا دوست بنا دے۔ کیا بات ہے اس شخص کی! اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اس سے جب میں نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو جاتا ہوں، تو جو مجھے حکم دے گا میں اس حکم کی تعمیل بجا لاؤں گا۔ اور پھر جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے سنائی، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، اور یہ میرے خیال سے دوسرے پارے کے جسٹ شروع سے، مطلب پہلے پارے کے آخر کے صفحات میں آپ کو ملے گی آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا تو وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترا، تمام آزمائشوں میں پورا اترا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سارے لوگوں کا قائد بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا، قیادت، امام۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہی وہ ہستی ہے جسے یہود بھی مانتے ہیں، جنہیں نصارہ بھی مانتے ہیں، اور جنہیں ہماری امت بھی جانتی ہے اور مانتی ہے۔ اور اگر آپ اس سے اور آگے جانا چاہیں تو مشرکین مکہ بھی جو ہے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور دین ابراہیمی سے کیا کرتے تھے؟ منسوب کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ پورا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں، وہ وعدہ ایسا تھا کہ آج بھی دنیا کی 85% آبادی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ امام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو امام اور قائد اور لیڈر نہیں بنا دیتا۔ آج ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہماری امت کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری امت میں ہر آدمی لیڈر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی قائد بننا چاہتا ہے، لیکن وہ امت کے لیے، اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پوری امت جو ہے وہ قیادت کے منصب سے لا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے ڈال دیا۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جس قیادت کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بپا کیا تھا، ہم اس کے قابل ہی نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا، جس کام کے لیے میں نے تم کو بپا کیا ہے وہ کام نہیں کیا، تو میں تم کو چھوڑ کر تمہارا بسترا گول کر دوں گا اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری جماعت کو لے کے آؤں گا، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں نئے آنے والے کیسے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اسلام کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اس سنت کو ہم یاد رکھیں۔ ہم کبھی بھی قائد نہیں بن سکتے، ہم کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے، ہم کو وہ پوزیشن حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے نہ بن جائیں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کر دکھایا۔ یہاں تک کہ ممتحن چیخ اٹھا۔ کیا چیخ اٹھا؟ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، میں نے تیرا امتحان لے لیا، بس ہو گیا۔ ممتحن سامنے سے امتحان جس کا لیا جا رہا ہے اس سے کہتا ہے، اب سوچئے
کیا خلوص ہوگا، کیا ایثار، کیا قربانی اللہ کے راستے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت طویل زندگی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جو ہے نا، اس کے اندر جو ابتلا کا لفظ آیا ہے الف سے لے کے تو زیڈ تک، اے سے زیڈ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف آزمائشوں سے گزری. سب سے پہلے آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ سوچئے جس گھر میں پیدا ہوئے، پروہت کا گھر، ان کا باپ سب سے بڑا پجاری، نہ صرف سب سے بڑا پجاری بلکہ بتگر، بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا. ہم اپنے گھر میں ایک رسم بدل نہیں سکتے، ایک رسم نہیں بدل سکتے، شادی کی لسٹ نہیں بدل سکتے انوائٹس کی کہ بھئی مجھے سادہ طریقے پر شادی کرنا ہے. نہیں، اس کو بھی بلانا، اس کو بھی بلانا، اس کو بھی بلانا. انہوں نے توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی، اپنے باپ سے شروع کی، اور ان کے باپ نے ان کو نکال دیا. پہلی آزمائش گھر چھوڑنا پڑا، توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر، دعوت کی خاطر. جب معاشرے میں دعوت دی تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ اس شخص کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو سزا دی جائے. اور حضرت ابراہیم کو جو ہے ایک بہت بڑے الاؤ کے اندر جو ہے وہ پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر دوسرے مقام پر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر دعوت کے کام کے لیے پہنچتے. تو سب سے پہلا نقطہ جو ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے سلسلے میں جو جد و جہد کی، جو قربانیاں کی، کیا وہ قربانیاں دعوت کے لیے ہم ہماری امت کرنے کے لیے تیار ہے؟ دعوت یعنی، میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں، دعوت یعنی غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت، غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ دیکھیے جو بہت بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جگہ جو شرک سے اٹی ہوئی تھی، اس شرک کی جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر وہاں بسایا جہاں کوئی آدم زاد اس وقت موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. نہ آدم زاد. قرآن مجید کے الفاظ میں جو ہے وادی غیر ذی زرعن. کس لیے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنے خانوادے کو شرک کے ماحول سے کیا رکھنا چاہتے تھے؟ پاک اور صاف رکھنا چاہتے تھے، دور رکھنا چاہتے تھے. کیا ہماری کبھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہم صاف ستھرے ماحول میں ہم رہیں، ہمارے بچے بھی رہیں پلے؟ ہم جو بہت ہی اعلیٰ سوسائٹی میں جانے کی جو ہے ہمارے اس میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، ہم ایسی جگہ پر کبھی کبھی جا کر رہتے ہیں جہاں میلوں تک، 10 میل 15 میل مسجد کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، مسجد کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. گھر پہ بھی لوگ نماز پڑھتے کہ نہیں؟ جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو گھر میں رہ کر نماز کیا پڑھے گا؟ اور اس پلورل سوسائٹی میں جو کنٹینیوسلی ہماری زندگی پر، ہماری سیرت پر، ہمارے کردار پر امپیکٹ کرتی ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اس ماحول سے نکال کر ایک ایسے ماحول میں لایا جہاں جو ہے وہ ان کا خانوادہ شرک سے دور رہے. یہ دوسرا بڑا امتحان. آپ سوچئے، اس کو اپنے تصور کی نگاہوں سے سوچئے کہ ایک جوان بیوی ہے حضرت ہاجرہ، اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے، اور جب اس کا کھانا ختم ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ پڑتے ہیں اور ان کی بیوی پوچھتی ہے، اے ابراہیم کیا یہ تیرے رب کا حکم ہے؟ دیکھیے بیوی، دیکھیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں. تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ تیرا رب ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا. الحمدللہ. یہ بیویاں ہوتی ہیں، یہ بیویاں ہوتی ہیں.
تو بیویوں کے سلیکشن میں جو بھی ہے آدمی کو سوچ بچار کرنا چاہیے. آدمی مطلب ایک اس میں سے ایک دوسرا پہلو ہے. بیوی کرنے کے بعد میں کچھ نہیں ہوتا. بیوی کے انتخاب میں اس وقت جو ہے وہ سوچ بچار کرنا چاہیے کہ کیسی بیوی ہم، کیسی شریک حیات ہم لائیں، کیسا شریک حیات ہم پسند کریں. لڑکی بھی سوچے کہ ہم کیسے شریک حیات کو پسند کریں. تیسری آزمائش، میں آزمائشوں پہ سے جلدی سے گزر جاؤں گا. تیسری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے، جو تیسرا پہلو میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جس یکسوئی اور جس اخلاص کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی بتائی، اس یکسوئی اور اخلاص کا ہم کو آج اپنی زندگی میں کہیں کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم تو پڑھتے ہیں نا بھائی، ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی. ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا، حنیفا، یکسو ہو کر. یعنی اس وقت جو ہے میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، تیرے دربار میں کھڑا ہوں میں ہاتھ باندھ کر، اور اس وقت میرے ذہن میں تیرے سوا، تیری عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یکسو ہوں. تو ہم کو تو یہ یکسوئی نماز میں بھی حاصل نہیں ہوتی. انہوں نے تو اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں گزار دی، اور اس کے لیے وہ تمام ان تکلیفات سے گزرے جس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنایا، ساری انسانیت کا امام بنایا. اب دیکھیے دوسری بات جو اسی میں آگے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نا یہ اس دعا کی ہے کہ ان صلاتی، میری نماز، میری عبادت، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، یہ سب تیرے لیے ہے اللہ، سب تیرے لیے. آج ہم میں سے کون ہے جو چھاتی ٹھوک کر یہ بات کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میری ساری زندگی تیرے لیے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ جو قربانی والا معاملہ ہے یہ سب سے آخر کا معاملہ ہے جس کے اوپر میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ جو آخری قربانی یا آخری آزمائش میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالتے ہیں، وہ ایسی آزمائش ہے کہ کوئی معمولی بندہ یا ایمان والا تو اس آزمائش سے گزرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. اور وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کے تھے، 90 ایئرس اولڈ مین، جس کا اکلوتا ایک بچہ اسماعیل، اور اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اسماعیل کو ذبح کیا جائے، اور آپ اس سے بھی نہیں چوکے. آپ اپنے بچے کو لے کے مینا کے میدان میں آئے اور اپنی بات اپنے بیٹے سے بیان کی. تو بیٹے کا کیا جواب تھا؟ جیسا باپ ویسا بیٹا. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے ابو، تم مجھے انشاءاللہ کیا کاہے میں سے پاؤ گے؟ صابروں میں سے پاؤ. تمہارے رب کا حکم ہے تو میں بھی جو ہے تیار ہوں اس قربانی کو دینے کے لیے. تو کیا تربیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا تربیت ہوگی؟ یہ مین چیز ہے سمجھنے کی کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت، پہلے جیسے میں نے بیوی کے بارے میں کہا، بیوی سے شوہر کے بارے میں کہا، میں اب بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا ہم بچوں کی تربیت، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا تھاٹ پروسیس
عین اسلامی انداز میں کرتے ہیں؟ کیا آج کوئی ہمارا بچہ، قربانی کی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے ساتھ میں نماز کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمارا بچہ نماز کے لیے آنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اپنے موبائل کے اوپر مست ہے، وہ اپنے کالز کے اوپر مست ہے، وہ اپنے گھر میں مست ہے. تو یہ مسئلہ کہاں ہے؟ یہ مسئلہ تربیت کا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. وہ اسلامی فکر جو بنانا چاہیے وہ اسلامی فکر ہم نے نہیں بنائی. یہاں باپ تو باپ، بیٹا تو بیٹا راضی ہے اور چھری پھرا دی. تب اللہ تعالیٰ نے آواز دی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے جو سورہ صافات کی میرے خیال سے وہ سورہ یہ ہے، آیت ہے، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم. اے ابراہیم تو نے اپنا سپنا سچ کر دکھایا. میں تجھ سے تیرے بچے کی قربانی نہیں چاہتا تھا، میں تجھے آزما رہا تھا. اور اس کی جگہ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور، ایک مینڈا بھیجا جس کی قربانی دی گئی، اور یہ رسم آج بھی رواں اور دواں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج صرف ایک دیکھیے، اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف ریچولس. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. اسلام رسموں کا مذہب کبھی بھی نہیں رہا ہے. ہر رسم کے پیچھے ایک روح ہے، اور اگر اس کام میں سے، اس عمل میں سے اس روح کو نکال دیا جائے تو ایک خالی پولی جو ہے ایک رسم باقی رہ جاتی ہے، ایک میت ہے جس میں سے روح نکال دی گئی ہے. میت جس میں کوئی روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے. یہ پوری امت جو ہے آج اس کا شکار ہے. روح غائب ہو گئی ہے، جان غائب ہو گئی ہے، وہ اسلامی فکر غائب ہو گئی ہے. لیکن یہ کیوں سنت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ میرے ابی ابراہیم، یہ تمہارے اب جد و امجد ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے. اور یہ سنت کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے. اس لیے زندہ رکھنا ہے کہ یہ جب آتا ہے، یہ جب عید آتی ہے تو ہم کو بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی، ان کی وہ قربانیاں، ان کا وہ ایثار، وہ سب یاد کرایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کیا. تم تو ان کے ماننے والے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم کر رہے ہیں یہ کہ بہت خوبصورت جانور خریدتے ہیں. ارے اس نے 26,000 کا خریدا، میں 50,000 کا خریدوں گا. 50,000 کا. اس نے 1,00,000 کا خریدا، میں 1.5 کا جانور خریدوں گا. ریاکاری، دکھاوا. اور پھر جانور کو سجایا جاتا ہے اور اس کی نمائش، پریڈ کرائی جاتی ہے محلے میں، اور اس کے یوٹیوب کے اوپر کلپس ڈالے جاتے ہیں. آج دیکھیں یہ مہینے میں تم کو ویڈیو کے اوپر جتنے جانوروں کے کلپس ملیں گے اتنے کبھی نہیں ملیں گے. مجھے بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ جانوروں کا سندل بھی نکالیں اور پریڈ کرائیں کہ یہ میں نے جانور خریدا. ارے میرے بھائی، میرا رب کہتا ہے کہ لا ینال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور تمہارے جانوروں کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا. چاہے تم 1,00,000 کا جانور لو یا 15,000 کا بکرا لو یا ایک حصہ لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ تک تمہارا جانور کا، ذبیحے کا خون، تمہارے ذبیحے کا گوشت نہیں پہنچتا. مجھ تک جو پہنچنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے دل کا تقوی. اور وہ اسی تقوی سے زندگی خالی ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اب ایک بوڑھے 90 سال کے باپ کے پاس سب سے اہم ترین، سب سے قیمتی سرمایہ اور اثاثہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے. اس کا جوان بیٹا جو اس کو اس میں جو ہے آخر کے دنوں میں جب وہ اس بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا وہ نبی، تو اللہ تعالی ہم سب سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی کون سی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو میرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کون سی چیز دینے کے لیے تیار ہو؟ بکرے کی قربانی. میں یہ نہیں کہتا کہ بکرے کی قربانی مت کرو یا ذبیحہ مت کرو، میں یہ نہیں کہتا، نہیں تو کل جا کے بولیں گے کہ معین بھائی نے بولے مت قربانی مت کرو بولے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اقامت دین کے لیے ہم اپنی سب سے چہیتی سے چہیتی چیز کی قربانی دیں. اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہے؟ دین کے لیے اپنی صلاحیتیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے مال کا انفاق کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ بکرے کے اوپر قربانی کرنا بہت آسان ہے. بکرا مر رہا ہے بھائی، بکرا مر رہا ہے، جانور مر رہا ہے، تمہارا بچہ تو نہیں مرنے والا ہے، بکرا مر رہا ہے. یہ قربانی تو بہت آسان ہے نا بھائی. میرے پاس میں 20,000 ہے، 20,000 روپے لے کے میں نے بکرا لایا اور قربان کر دیا. کیا میں ایسی کوئی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میں آپ سب لوگوں سے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ اوپر اور بچیاں عورتیں بیٹھی ہیں اور جتنے لوگ میرے اس خطبے کو سنیں گے، میرا ایک سوال ہے ان سے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جن منکرات کے ہم عادی ہیں، جن برائیوں کے ہم عادی ہیں، کیا آج کے عید میں ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آج جو ہے اس قربانی میں میں اپنی اس بری عادت کو قربان کر رہا ہوں؟ وہ صحیح قربانی ہوگی. میں سگریٹ پیتا ہوں، میں آج سے سگریٹ پینا بند کر دوں گا اے اللہ. میں شراب پیتا ہوں، میں شراب پینا بند کر دوں گا. میں گٹکا کھاتا ہوں، میں گٹکا کھانا بند کر دوں گا. میں بیئر بار میں جاتا ہوں، میں بیئر بار میں جانا بند کر دوں گا. میں بدکاری کرتا ہوں، میں بدکاری کرنا بند کر دوں گا. میں بری فلمیں دیکھتا ہوں، فحش فلمیں دیکھتا ہوں تنہائی میں اپنے واٹس ایپ کے اوپر اور اپنے اس کے اوپر، میں آج سے تنہائی کے تمام گناہوں کو بند کر دوں گا. ہم میں سے کون ہے جو اس عید کے دن یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے کہ میں کسی ایک برائی کی قربانی دوں گا؟ اس بکرے کے ساتھ میں، اس بکرے کے ساتھ میں اس ایک برائی کی قربانی دوں گا، اور ایک چیز جو ہے میں تیرے دین کے لیے لگاؤں گا، اپنا وقت لگاؤں گا، اپنی صلاحیتیں لگاؤں گا، اپنا پیسہ لگاؤں گا. اس کے علاوہ یہ ہوگی صحیح قربانی جو اسلام اور اللہ تعالی اپنے تمام پیروکاروں سے چاہتا ہے. اور تبھی جا کر جو ہے ہماری کوئی حیثیت ہوگی. اس وقت تک ہماری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہم اسی طریقے سے جو ہے روندے جائیں گے، کچلے جائیں گے، مارے جائیں گے. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آزمائش ہے. آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ کون سی مصیبت آپ پر جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور کون سی چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پر جو بھی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے نا بھائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، سورہ زمر میں ہے شاید، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، در حالانکہ میں تمہارے بہت سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وَلَوْ يُؤَاخِذُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر میں لوگوں کو ان کی برائیوں اور ان کے گناہوں کے اوپر میں گرفت کرنا شروع کروں، پکڑنا شروع کروں، تو اس روح زمین کے اوپر کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے. وہ ہم کو مہلت دے رہا ہے کہ ہم آج بھی سدھر جائیں. تو جو ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو آزمائش سمجھنے سے پہلے ہم اس کی تشخیص کریں، اس کو انالائز کریں کہ کیا میرے زندگی میں ایسی کوئی بات ہے، یہ جو میری زندگی تنگ ہو رہی ہے، شاید اس کی کوئی وجہ ہو. ہم کو ٹٹولنا پڑے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کی ایٹیٹیوڈ سے کہ وہ گھوڑا میرے ساتھ میں کیسا برتاؤ کر رہا ہے، میں سمجھ لیتا تھا کہ آج میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوئی ہے.
घोड़े के एटीट्यूड से। अल्लाह अकबर, क्या लोग थे। अज़ान गिरामी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले जुमा को इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, ख़ासतौर पर हज, अरकान हज के बारे में, जो रसूमात बन गई हैं और उसके पीछे जो फिक्र थी, उसके पीछे जो रूह थी, इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में बात आएगी। लेकिन आज ख़त्म करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करें। आज हम बारिश के लिए मोहताज हैं, सूखा पड़ा हुआ है। अल्लाह की ये तमाम बंदे जो है बहुत ही परेशान हाल है। हम हर आदमी हम में से अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला, हम जालिम हैं, हम मुजरिम हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम तेरे बंदे हैं। तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। अपने अब्र रहमत को तू बरसा, और ऐसा बरसा कि तमाम दरिया, नदी, नाले और खेत खलियान तमाम जो है पानी से जल थल सैराब हो जाए। जब हमारे रसूल थे तो यहां खड़े रहकर दुआ मांगते थे तो अल्लाह ताला पानी भरता था, पानी फौरन। और जब अल्लाह के रसूल उसी मिंबर पर दूसरे हफ्ते में खड़े रहकर दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला पानी बहुत हो गया, पानी को बंद कर दे। ए अल्लाह ताला, आज हमारे सामने, तेरे सामने ये गुनहगार बंदे हैं, और ये बंदे जो है तुमसे दुआ मांग रहे हैं, और ये दुआ मांग रहे हैं कि ये बारिश की किल्लत को ख़त्म फरमा और अपने अब्र रहमत को बरसा और खूब बरसा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।